السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں ظفر اقبال، اور بھائی دیکھنے جا رہے ہیں دی ہسٹری آف پاکستان آفٹر پارٹیشن اینڈ دی کریشن آف عمران خان۔ دیکھتے ہیں بھائی سید مزمل صاحب آج آئے ہوئے ہیں، بھائی مہمان ہیں اسپیشلی ان کے، تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں۔ تو اس میں اٹ از مور ڈیفیکلٹ ان دا کنٹمپرری پاکستانی پولیٹیکل سیٹ اپ رائٹ ناؤ ٹو اسپیک اگینسٹ دس پارٹی اور دس مین بیکاز ہی ہیز سکسیزفلی پروجیکٹڈ ہمسیلف ایز اے سیویئر، اور اب بس یہی ہے کہ تمام مسائل کا حل ہوئی۔ I actually think it's much easier now. خان کے ٹائم یہ تنقید ہو رہی ہوتی، کہا جاتا ہے کہ بھائی وی آر فیسنگ دا ورسٹ کائنڈ آف فیشزم، اور اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں، رانا ثناء اللہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن ٹو سے کہ خان کے کیا یار ان سے تو اریسٹ بھی نہیں ہوئے خان صاحب، اب ان کو کیا آپ ہائپ دے رہے ہیں؟ یہ جو فتنہ ہے بس ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہر 2-3 دن بعد پریس کانفرنس میں آ کر بالکل اس کو کریں گی فتنہ، بٹ دا جرنلسٹ کے ساتھ جو ہوا عمران خان کے ٹینیور میں، اٹس انپریسیڈنٹڈ اینڈ انٹینیبل۔ بات یہ ہے، سب سے اسٹانشنگ چیز میرے لیے یہ ہے کہ اتنی شارٹ ٹرم میموری ہے لوگوں کی کہ لگتا ہے کہ سارا کا سارا جو 8-10 مہینے سے پہلے کا پاکستان تھا اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں اور تمام سولوشنز پرووائڈ کر دیے گئے تھے۔ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ سلپنگ آؤٹ، فریڈم آف اسپیچ جو ہے If you had a penny for every time you said that. تو فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ گارنٹیڈ تھی، اور اس کے علاوہ سول لبرٹیز اپنے عروج پر تھیں، اور پارلیمنٹ دھڑا دھڑ کام کر رہی تھی، اس کے علاوہ اکانومی بوم کر رہی تھی، اور وہ سب آ کر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ریورس ہو گیا۔ تو آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی محنت ہے یہ بھی، جس سپیڈ سے وہ نیریٹیو کریٹ کرتے ہیں، جتنی اپیرنسز ٹی وی کے اوپر ان کی ہیں، آپ میچ کر لیں باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو ایک پول میں ڈال دیں، ان کو اکیلے ایک پول میں رکھ لیں، اینڈ آئی تھنک ہی ول بی مائلز اہیڈ آف آل آف دیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا آپ اور میں کانٹینٹ کریٹ نہیں کر سکتے ایز کانٹینٹ کریٹرز پروفیشنل، جتنا ایک پولیٹیشین عمران خان کر رہا ہے ایٹ دی ایج آف 70۔ سو اٹس دیٹ ایج آف کانٹینٹ کریشن جس میں اگر فریکوینٹلی آپ اپیئر کر رہے ہیں اسکرین کے اوپر، دیٹس انف، بیکاز یو جسٹ ہیو ٹو انشور یور پریزنس۔ تو ایک میموری جو ہے وہ وہاں سے ایک پرزسٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو باقی آپ شہباز شریف کی کون سی آپ کو لگی ہے کوئی اس طرح کا ڈیفینس انہوں نے کیا ہو آ کے پی ڈی ایم کے پارٹ پہ، یا پی ایم ایل این کا جو انہوں نے کیپٹل سارا لوز کیا ہے، پولیٹیکل کیپٹل، اس کو ری ویمپ کرنے کے لیے کچھ کیا ہو؟ آئی ڈونٹ ریمبر ہم ڈوئنگ اٹ۔ نہیں، شہباز شریف کی تو جتنی اپیئرنسز ہوئی ہیں پارٹی نہیں بولے کم کر دیں، پارٹی کے لیے بہتر ہوگا، پارٹی کے لیے شاید بہتر ہوگا کہ اپیئرنسز اس کے علاوہ بھی آئی مین یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ایکوریٹ ایوری ٹائم، لیکن خان صاحب بھی آگے وہی بات کرتے ہیں پرانی۔ شہباز شریف ڈزنٹ انسپائر کانفیڈنس، مطلب نواز شریف میں بھی، مریم نواز میں بھی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک شہباز شریف کو سن کے ایک سپورٹر کو کچھ ایک ایموشنل اپیل فیل ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن ایک ٹائم پہ وہ تھا نا شہباز اسپیڈ، اور اس کے علاوہ دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان، اور وہ ساری چیزیں وہ نہیں کیپٹلائز کر پائے اس کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل ہی نان ایگزسٹنس سی گورنمنٹ ہے جو دکھائی دیتی ہے۔ بلاول صاحب بھی لاسٹ منتھ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں صوبوں کا بجٹ اتنا نہ ملا جتنا گارنٹی ہوا ہے، ہم کیبنٹ سے الگ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ زرداری صاحب کی بڑے کلیئر ڈفرینسز رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ۔ تو مولانا صاحب کا ایک اپنا اسٹینڈ پوائنٹ ہے، ویو پوائنٹ ہے، تو ڈس انٹیگریشن تو اس صورت حال میں آئی تھنک عمران خان از دا بینیفیشری۔ شہباز شریف صاحب نے وہ احسان کیا ہے خان صاحب پہ جو خان صاحب خود نہیں کر سکتے پی ٹی آئی پہ، ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے۔ سنس آپ ماکیاویلین اور ریئلسٹک فلاسفی میں بلیو کرتے ہیں، ایون دو آپ کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں، پھر اس پر آئیں گے۔ ویسے تو غلط بات ہے کہ آپ کسی کو بین کرتے ہیں، ایک کوئی پولیٹیشین ہے وہ باتیں کرتا ہے، بٹ دا انٹائر پی ٹی آئی ریلائز آن میڈیا کوریج۔ تو اگر آپ ایک ایول طریقے سے سوچیں کہ یار ان کو کامبیٹ کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے، بیسٹ طریقہ تو یہی ہے کہ پھر آکسیجن ختم کر دو۔ اگر آپ 50 چینلز ہر رات عمران خان کو دکھائے گا تو پھر تو اس کے پیانے سے آپ لڑ سکتے نہیں ہیں نا۔ نہیں، اس لیے لڑ نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ اس چیز کا ریگارڈ، وہی بات ہے کہ میڈیا بھی پیسے کمانے کے لیے ہے، مطلب اٹ از این انڈسٹری ڈریون بائی سرپلس ویلیو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ سچ دکھا رہے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آئیڈیلسٹک باتیں تو ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ، لیکن میڈیا نے بھی وہی دکھانا ہے جو لوگ کنزیوم کر رہے ہیں، اور کنزیوم یہی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پاپولر نیریٹیو یہ بن چکا ہے۔ تو اس میں اگر آپ میڈیا کو روک کے بھی دیکھا، آپ نے بہت سے چینل سے پریشرائز بھی ان کو کیا، لیکن اس کے باوجود وہ آ رہے ہیں اسکرین پہ اب بھی۔
نواز شریف صاحب غائب ہو گئے تھے. میں نے لاہور میں ایک ایسا سیمینار اٹینڈ کیا ہوا ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب کی اسپیچ تھی, اور 5 منٹ پہلے اسپیچ سے کسی نے پروجیکٹر کی تاریں کاٹ دی ہیں, اور نوٹیبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پورے ہال کے اندر, جس میں لائرز بھی ہیں, بار کاؤنسل کے لوگ بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں. اور اس کے بعد میں ایک دم سے اس سارے پریمیسز کے اندر پورے مال روڈ کے اوپر, آسما جہانگیر کمپلیکس کی بات کر رہا ہوں میں, وہاں پہ سگنل چلے گئے اور بلاکیڈ ہو گیا ایک دم سے, فون چل نہیں رہے کہ اس کی تقریر یہاں پر نشر نہ ہو سکے. وہ ٹائم بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو یہی ہے کہ حامد میر اور زرداری کا انٹرویو رک گیا تھا بالکل, اور وہ کچھ انٹرویوز جو ہیں وہ ایڈٹ بھی ہو گئے تھے. تو یہ چیز ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کی نوکریاں بھی گئیں, جو جن صحافیوں نے پروگرام کر دیے, کسی نے شادی کی خبر دے دی, کسی نے کہہ دیا کہ ڈفرینسز آ گئے ہیں تو اس پہ شو بند کرنا پڑا. لیکن اب خان صاحب کا یہ ہے کہ ایک کمرشل انٹرسٹ ان کے ساتھ بہت لوگوں کا جڑا ہوا ہے. یہ جو صحافی جو آپ کو اور مجھے شاید کھٹکتے ہیں اور ہمیں لگتا ہو کہ یار یہ ایویں مطلب پارٹی کے ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں, ملینز میں ان کے فالوورز ہیں, سبسٹنس ہے نہیں, بات کرنی آتی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو لائلٹی نہیں ہے خان صاحب سے, کوئی درد دل نہیں ہے. ان کو بس یہ پتہ ہے کہ اس کی بات کریں گے تو ویوز آئیں گے تو سیلیبل ہو جائیں گے, زیادہ پیسے بھی کمائیں گے, افیکٹونیس بھی ہوگی, ہر گیدرنگ میں نظر بھی آئیں گے اور پاپولر سٹانس کے ساتھ پھریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ برداشت کیا ہے خان صاحب کو, اور ڈیفیکلٹی خان صاحب پوز کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, وہ یہی ہے کہ پاکستان میں 70 سالوں سے عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ ایک ایسا نیو اسٹیبلشمنٹ ماڈل لے کر آئے ہیں جو کمیونیکیشن چینلز کا کنٹرول تھا اسٹیبلشمنٹ کا, وہ ان کے ہاتھ سے جانا شروع ہوا. کیونکہ پہلے نیریٹو ان کا پریویل کرتا تھا ہر صورتحال کے اندر. کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی بھارت سے اسکرمشز ہو گئے ہیں بارڈر کے اوپر, یا اس کے علاوہ کسی پولیٹیشین کا امیج خراب کرنا ہے, تو لاسٹ ورڈ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گا. اب نہیں آ رہا. اب تو یہ ہے کہ کوئی ایکس چیف ہے یا کوئی کرنٹ چیف ہے, ان دونوں کے خلاف ان کا امیج کیا پروجیکٹ کرنا ہے وہ عمران خان ڈیسائیڈ کرے گا. جو اس نے منہ سے نکال دیا اسی کے نام کا ٹرینڈ اگلی صبح ہم اٹھ کر دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ریسنٹ فنومینا پاکستان کی پالیٹکس میں ایمرج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کمیونیکیشن چینل جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, وچ از انپریسیڈنٹڈ. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. ایون بھٹو صاحب کے دور میں یا بڑے بڑے سیاسی لیڈران بھی آئے ان کے دور میں, سوشل میڈیا نہیں تھا. ایک اخبار تھا, وہ ضیاء صاحب نے ویسے کالا کر دینا ہوتا تھا فرنٹ پیج, ٹھیک ہے. پی ٹی وی تھا, وہ ویسے ان کے کنٹرول میں تھا. پھر 70 چینل آئے یہ سارے مشرف صاحب کے آنے کے بعد سے, اس میں بھی واٹس ایپ پہ چلنے لگے. وہ ایک ٹکر بھیج دیا سب نے, ایک چلانا شروع کر دیا, اس پہ کوئی کوشچن کر ہی نہیں سکتا کیا بات ہوگی اس پہ. تو اب آ کر عمران خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک واحد جو نئی چیز انہوں نے جو کریٹ کی ہے وہ یہی ہے کہ نیریٹو کا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے چھین لیا ہے. اور اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نیریٹو کو اسٹیبلشمنٹ 70 سال سے تشکیل دیتی آئی ہے وہ خان صاحب نے اسے چھین کے اپنی چولی میں رکھ لی ہے. اور اسی لیے یہ سارے جرنلسٹ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ چینج ہو گیا, اب ہم نے کہیں اور نماز پڑھنی ہے. یہ چیزیں کون سا خان صاحب نے ان سے چھین کر ایک اپنا نیریٹو بنایا ہے, انہوں نے خود آ کے خان صاحب کی گودی میں رکھا ہے. آپ ضیاء الحق کا ذکر کر رہے ہیں, ضیاء الحق نے جو نصاب میں سارے تبدیلیاں کی, جو ایک ذہن سازی کی گئی کہ پولیٹیشین سارے چور ہوتے ہیں اور پاکستان تو ایک بہت اچھا ملک ہے, اس کو بچانے کا طریقہ ہے اسلامائزیشن کر دیں. پہلا پاکستانی 712 میں آیا تھا وہی محمد بن قاسم. ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ گرانے کے لیے جو نظام مصطفیٰ موومنٹ چلائی گئی تھی اس کو ری برانڈ کر کے ریاست مدینہ موومنٹ کر دی. لٹرلی جو لفظ آ رہے تھے, حمید گل کی میں نے ایک اسپیچ سنی, ورڈ بائی ورڈ یو کین کاپی پیسٹ دیٹ, اور ایک 20 سال پرانی اسپیچ تھی, 90s کی اسپیچ تھی. I perfectly understand کیونکہ یہ سارا نیریٹو تھا ہی. جو ساری محنت کی تھی کہ یار یہ ہم نے بلڈنگ بنائی ہے 70 سال کی, اس کے پینٹ ہاؤس کی آپ نے چابی دے دی عمران خان کو, اب آپ بول رہے ہیں عمران خان ہمارے اوپر ہے. بھائی آپ نے بولا یہ نا کہ یہ پوری بلڈنگ عمران خان ہے, اس پہ آپ نے ٹرمپ ٹاور کی طرح خان ٹاور لکھوا دیا کہ یار یہ بند ہے, اس کی نا پبلک امیج آئی تھی اس کے اوپر. امیجن دس از اے بلڈنگ دیٹ دیو کریٹڈ. انہوں نے بولا اندر ہم اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے, دنیا کو یہ دکھاؤ. تو بڑے بڑے نا اپنے عمران خان ڈریپ کرتی ہے کہ یہ سمبل ہے, اندر انہوں غلام کرتے رہیں گے. لیکن شاداب یہاں ڈفرینس یہ ہے کہ اگر یہ اس ٹاور کے اوپر عمران خان لکھ دیا تو پاسٹ میں ایسا تھا کہ جب اس ٹاور کا لیبل چینج کرنا ہے تو وہ بھی پاور آپ کے پاس ہی ہے. Now they have lost that power because you know the guy that you have handed all the system to. کس کے ساتھ کیا تھا جو خان کے جتنا خان پروجیکٹ ہوا ہے اتنا انویسٹمنٹ باقی کسی کی نہیں ہے. میں نے ابھی ریسنٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یار باقی سب کے پیچھے آپ کو ایک چیف ہی ملے گا ایٹ میکس, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے 4 ملیں گے آپ کو یا 5 ملیں گے. دیکھیں نا لوگ بولتے ہیں آپ لوگ باعث ہیں, آپ لوگ نہیں بات کرتے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی بگ لیڈرز. ذوالفقار علی بھٹو started with Ayub Khan's cabinet but left it. ٹھیک ہے, لیفٹ اٹ بفور پاور میں ایوب خان نہیں لے کر آیا تھا. نواز شریف آف کورس چیری پکڈ. ابھی میں نے ٹویٹ کیا تھا اپنے ٹائم کے عمران خان ہی تھے نواز شریف. 90s کے حمید گل نے جے بنائی, نواز شریف کو پاور میں لے کر آئے,
ٹھیک ہے اس کے بعد وہ امیر المومنین بننے کا شوق تھا, پھر نیب بھی لگائی پی پی کے پیچھے انہوں نے. بٹ 97 میں جب وہ جیتے ہیں یا تو اپنے بلبوتے پہ جیتے ہیں. ہی واز دیٹ پاپولر, جو 2/3 مل گیا تھا ان کو. Yeah, but that was still the continuation of the power that was handed to him. Of course. But 90s کا اس میں بھی اس کے بیچ میں بھی ایک عمران خان نواز شریف کی گورنمنٹ گرا چکے تھے. جی گر چکی تھی. تو میوزیکل چیئر چل رہا تھا. تو یہ جو 20-25 سال کا فرام ون آرمی چیف ٹو دی ادر سپورٹ ہے, حمید گل از آن ریکارڈ, شجاع پاشا از آن ریکارڈ, جنرل ظہیر الاسلام از آن ریکارڈ, جنرل فیض تو مطلب دوسرا نام ہے. یہ ورثے میں ایک پروجیکٹ اتنے سال سسٹینڈ نہیں چلا. تو وہ جو سیم پیج ہے, that association was never with the previous leader. But they had the power to kind of bring the entire building down at any moment they would like. کیونکہ نواز شریف صاحب کو چور ڈکلیئر کر کیا نا, اتنا عرصہ لگایا اس کے اوپر. بے شک وہ کیسز ہوئے, ثاقب نثار نے بعد میں کہا کہ میں نے آدھا صادق اور امین کہا تھا, عمران خان کو پورا نہیں کہا تھا. تو یہ بھی پہلی دفعہ سن لیا ہم نے. 3 نکات پہ کہا تھا, 3 نکات پہ, which I guess is fair. باقی چیزوں کا تو مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ کہا. کوئی جج یہ نہیں بول سکتا بھائی یہ زندگی بھر کے لیے صادق امین, that's impossible, right? That's how it was sold to the people. کیونکہ وہ یہ ہے ہی اس طرح کا, یہ کانسٹیٹیوشن میں اس کی اسپیس ہونی نہیں چاہیے مجھے لگتا ہے. لیکن بالکل عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں بھی نااہل ہو جاؤں 62-63 کی وجہ سے تو مجھے قبول ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ہونا چاہیے. ویسٹ میں پورا نظام ہی اس پہ چل رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کہاں چل رہا ہے. لیکن خیر یو ایس میں جتنی کرپشن ہے نا in terms of lobbying, in terms of their lawmakers, it pales in comparison to Pakistan. Exactly. زی جن پن اور ولادیمیر پوٹن دونوں کا نام تھا پیناما میں. They didn't lose their job. تو ابھی دیکھ لو ٹوری پارٹی, کیپٹلسٹ جو ہیں وہ جیتے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے, اپنے میرٹ پہ جیت رہے ہیں یہ لوگ. جو پرائم منسٹر کیا نام ہے اس کا, رشی سم تھنگ, دا گائے پرائم منسٹر, خیر واپس پاکستان آ جاتے ہیں. تو رشی سناک, اس میں یہ ہے کہ یار مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کائنڈ آف اٹ واز سکسیزفل ان بلڈنگ اے نیریٹو کہ یہ 2 پارٹیز ہیں نا یہ چوروں سے بھری ہوئی ہیں, دے آر گڈ فار نتھنگ, دے آر ایبسولوٹ کروکس, اور ان کا اب پاکستان میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, اور اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف پیسے لوٹ کے باہر بھیجنے کی ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے, اور یہ کسی حد تک عوام میں مقبول کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. اب عمران خان صاحب کو جب پروجیکٹ کو ان رول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب وہ ہو اس لیے نہیں رہا کہ کمیونیکیشن چینلز تو جو ہے نا وہ اتنے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے ماضی میں ان کے پاس وہ نہیں ہیں. تو اب خان صاحب جو ہیں وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ یہ آن گراؤنڈ وار ہے, نہ یہ زمان پار کی جنگ ہے, نہ یہ کوئی پریکٹیکل پارلیمنٹری پالیٹکس کی جنگ ہے, نہ یہ اصولوں کی جنگ ہے. یہ صرف یہ ہے کہ ایک نیریٹو کی وار چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور جگہوں پہ, جس میں وہ آ کے کسی دن اٹھ کے کہتے ہیں محسن نقوی نے میری گورنمنٹ گرائی, اگلے دن اٹھ کے کہتے ہیں نہیں وہ باہر بیٹھا ہوا جو یو ایس ایمبیسڈر تھا اس نے کیا تھا, پھر وہ اگلے دن کہتے ہیں باجوہ صاحب نے کیا تھا, پھر وہ کہتے ہیں نہیں باجوہ صاحب نے کہا تھا یو ایس کو, انہوں نے میری شکایت لگائی. ہاں انہوں نے شکایت لگائی, بعد میں حسین حقانی بھی بیچ میں ایک اسٹاپ آ گیا کہ وہاں رکے تھے پہلے, پھر انہوں نے شکایت لگائی, پھر مجھے نکالا. تو یہ ہے کہ وٹ ایور ہی از سیئنگ کرنٹلی از بلیوڈ بائی مینی پیپل. اور اس میں نے تو میڈنس دیکھی ہے سڑکوں کے اوپر ہوتے ہوئے لاہور میں بھی, بیکاز آئی واز دیئر جب یہ سارا شروع ہوا تھا. تو اس میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی کی ہے کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یہ برگر ہیں سارے اور یہ لڑ نہیں سکتے. دے کین لٹرلی ڈائی فار دا مین. میں نہیں سمجھتا اس بات کو کہ یہ مر نہیں سکتے, دے کین ڈائی بیکاز اٹ ہیز بین ہیپننگ ان دا انٹائر ہسٹری آف دا ہیومن کائنڈ, کہ ہوتا رہا ہے. نارتھ کوریا میں دیکھ لیں, جو ضلع شاہ جیسے شریف لوگ, اچھے لوگ جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, جن کی فیلنگس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, آف کورس پیپل لائک دیٹ کین ڈائی. آف کورس وہ جو ایک آدمی تھا جو اپنے بچے کو کنٹینر سے پھینک رہا تھا کہ میں اس کو بھی پھینک دوں گا اگر عمران خان آئے گا, ان لوگوں کی فیلنگز ایکسپلائٹ کی گئی ہیں نا ان پر. بٹ اس میں یہ I ask you the question that if you totally believe, but these are not the only people, if I may just, اس میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو لائے بھی گئے ہیں. علی امین گنڈا پور کی اور بھی آڈیو آئی ہے, but they still are confronting that, you know, the shelling and all whatever they have been. تو آ جاؤ, تو گلو بٹ آیا تھا تو ہم بولے وہاں یار یہ پی ایم ایل این کا ایک کمیٹڈ ورکر ہے, نہیں پیسے دے کر بلا لیے تھے گلو بٹ. بے شک وہ ریپرزینٹ تو پولیس کو ہی کر رہا تھا نا, وہ کسی لیڈر کے لیے مار کھانے مرنے تو نہیں آ گیا تھا. پیسے دے دو کہ پیسے لوگ نہیں آئیں گے آپ کو ہزاروں. یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ عمران خان کے علاوہ نہیں اینی پولیٹ, ہم مریم نواز بلاول بھٹو تو چھوڑ دیں,
نبیل قبول کر سکتا ہے یہ کہ 1000 بندے اپنے ارد گرد ڈنڈا لے کے کھڑا کر دے اگر اس کو اریسٹ کرنے جاؤ. بالکل ہے. Anybody can do this. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہم یہ اس بات سے لنک کرتے ہیں نا کہ پرفارمنس کا کوئی تعلق ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے ایسا ڈیلیور کیا کہ اس کے لیے ہم جان دے دیں گے, اس کا تعلق نہیں ہے. مطلب یہ ایک ایموشنل موومنٹ ہوتی ہے, اس میں ہم تو یہ بھی دیکھ چکے ہیں, نارتھ کوریا کے اندر دیکھا ہم نے, جرمنی میں دیکھا اور جگہوں پہ دیکھا جہاں پہ جو اپریسر جنہوں نے جینوسائڈ کیے ہوئے ان کے مرنے پہ لوگ پاگلوں کی طرح رو رہے ہیں اور سوسائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یو ہیو لاس یور مائنڈ, یو ہیو جسٹ ہینڈڈ اٹ ٹو سم ون ایلس. تو اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں اور میں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لوں جس کے پاس تمام سولوشنز ہیں, آئی ٹوٹلی بلیو دیٹ ہی کین چینج ایوری تھنگ اباؤٹ مائی لائف اینڈ دا کنٹری ایز ویل. سو آئی وڈ بی ڈوئنگ دا سیم تھنگ ایز ویل. میں بھی چلا جاؤں گا سڑک پہ, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لیول پہ پیرانویا پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے پتا ہے کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں, یہ سب جو ہے وہ جس طرح کا ہوکس ہے. لیکن دیر آر سم پیپل ہو ایکچولی بلیو دس. یو کے میں آپ دیکھ لیں کسی کو, وہ جو بچہ ہے کیا نام ہے اس کا, اس کو اسکول سے نکال دیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا, ہی اسٹل دیئر. اور کچھ نواز شریف میں آ گیا ہوں آپ کو ریسٹ کرنے, ہم ادھر آ گئے ہیں, all of us are here to arrest نواز شریف. اگر عمران خان کو کچھ ہوا ہے تو ہم 3 لوگ رات کے 2 بجے بیچارہ. تو دیر آر پیپل ہو آر ریسکنگ اے لاٹ, جس میں جنرل امجد شعیب کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ ان کو اٹھا کے ڈال دیا جیل کے پیچھے, جو کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ یہ بھی جا سکتے ہیں, جو لانگر رن میں ہارم بھی کرے گا انسٹیٹیوشن کو, لیکن اس کے باوجود کیا انہوں نے. تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یار گئی لائلٹی بھاڑ میں, انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی سب کچھ گیا, خان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کی نوکریاں صحافیوں کی چلی گئیں, وہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی حق سچ کی باتیں یہ ساری جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں, لیکن یہ جو ایک اتنا زیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے انسان کے دماغ کے اندر, اٹس پیورلی سائیکولوجیکل. یہ اٹ ورکس لائک اے ریلیجس کلٹ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈیووشن ہے دیٹ از ایوری تھنگ, اٹ گیوز یو اے اسپرچوئل سولس. جب میں سڑک پہ آ کے گاڑی توڑ رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں, مجھے ایک سکون مل رہا ہے اندر سے, بیکاز فائنلی آئی ہیو دا پاور ٹو ڈو سم تھنگ. آئی ایم ٹوٹلی پاور لیس, میرے پاس کچھ بدلنے کا اختیار نہیں ہے. ایک پارٹی ایسی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میرے گھر کے باہر آ کر مجھے سپورٹ کرو, اور میں تمہیں کال بھی دوں گا, آدھی رات کو بلا بھی لوں گا, زمان پارک پہنچو. ٹھیک ہے, بگ باس کہہ رہے ہیں سب زمان پارک پہنچے رات کو 2 بجے. تو اس میں یہ ہے کہ اٹ از گیونگ اے سرٹن پاور ٹو دوز پیپل ہو آر ٹوٹلی میننگ لیس. تو ناؤ دے فیل آل اوور سڈن ریویمپڈ کہ اب زندہ ہوئے ہیں. تو آئی سی اٹ ویری ان اے سائیکولوجیکل نوائنس کے 100%. تو یہ شیان علی کی بھی جس طرح ہم نے ذکر کی, ہی از ناٹ رسکنگ اینی تھنگ, اس کی ذات اس سے ریلیٹڈ ہے, رائٹ. لائک اف یو آر اے 16-year-old insecure little boy in another country where people probably treat you like shit for being Pakistani and you've never felt as equal to them, کیا یہ تو سارے یو کے ہیں, تو سارے برٹش کے ہیں, تو سارے یہاں رہتے ہیں, میں ایک لوزر ہوں. اینڈ دین سڈنلی آپ ایک ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں انٹرنیٹ پر, 5000 لائکس آ جاتے ہیں, 6000 لائکس آ جاتے ہیں, لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں تم تو ایک ریولوشنری بھگت سنگھ ہو شیان علی, تم ڈوپامین کا فلڈ آ گیا جی, پاگل نہیں ہو جاؤ گے آپ. اینڈ دین یو ول ملک دیٹ کاؤ ایز مچ ایز یو پاسبلی کین. وہ ایک 18 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ بیٹا یہ آپ کا زندگی بھر کے لیے ذہن برباد کر دے گا یہ جو حرکت آپ کر رہے ہیں. And this is the phenomena that I've seen in a lot of overseas Pakistanis, unfortunately. So basically, yeah. Saying we're Imran Khan supporters, in their own minds and in their peers, gives them a lot more respect. यार हाँ हम अंग्रेजी बोलता है, ट्रम्प के साथ यूं चलता है. These little things matter to them. Exactly. I mean their politics is all about image, اور وہ projection of the image of a great man. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب وہ جیسے میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کی مثال دی تھی, اٹ اسٹیز ریلیونٹ. وہ ہے نا ارنتھ والی, کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کی جو اتھارٹیرین موومنٹس ہوتی ہیں یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتی, دے گیو یو اے پلیٹ فارم ٹو اسپیک یور ہارٹ آؤٹ. اگر آپ کو 20-30 سال سے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنا عرصہ لگایا ہے پروپیگنڈا کرنے میں, تو اس کو بولنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا نام ہے پی ٹی آئی. Now PTI itself hasn't done anything. It has just provided you a platform to say what the establishment has told you to say in the last 3 decades. تو ان کی صرف سکسیس یہ ہے کہ وہ کھینچ کے لے گئے ہیں اس کو, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے جس کو مرضی گالی دو. بہت سے لوگ دے بھی رہے ہیں, خواتین دے رہی ہیں, جو میں نے دیکھا ہے ٹویٹر کے اوپر. اور وہ دوسری خواتین کو, عظمہ بخاری کے خلاف ایک ویڈیو میں نے دیکھی جو کہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ, اس طرح کی ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں اس میں ایک خاتون کی طرف سے. تو یہ سب بڑا ایزی ہو گیا کیونکہ لیڈر کے منہ سے بھی وہی بات نکلتی ہے, اور وہ کہتے ہیں دا فش راٹس فرام دا ٹاپ. تو وہ جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے بولتا ہے وہ سب کو لائسنس مل جاتا ہے کہ وہ بھی تو یہ کہہ رہا ہے. اگر وہ کسی کو نانی کہہ سکتا ہے
یا کہہ سکتا ہے کہ صفدر کا نام کم لیتی ہو میرا زیادہ لیتی ہو تو تمہارا گھر نہ خراب ہو جائے, یہ بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو دین یو ہیو لائسنس ٹو ڈو اینی تھنگ, بیکاز بینچ مارک تو وہ سیٹ کرے گا نا. تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں اٹس آل اباؤٹ ایموشنز اینڈ یو نو اٹس پیورلی سائیکولوجیکل. آپ کو ایک فیلنگ آف امپورٹنس ملتی ہے اس گروپ میں آ کے. میں بہت سے صحافیوں کو جانتا ہوں, انفارچونیٹلی نام نہیں لے سکتا, جو کہ انیشیلی ور ویری اسکیپٹک آف عمران خان, لیکن انہوں نے دیکھا کہ یار ایک دم سے میں اگر انسٹاگرام پہ پوسٹ کرتا ہوں اس کے حق میں تو یار وہی بات جو آپ نے کی ہے تو فیڈ بیک ڈبل ہو جاتا ہے. ایک بڑے پاپولر ماڈل بھی ہیں, میڈیا میں بھی رہ چکے ہیں, تو ہی یوز ٹو لو وٹ ایور آئی یوز ٹو پوسٹ, اور ایک دم سے میں نے صبح اٹھ کے دیکھا اس پرو پی ٹی آئی, ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کیا سین ہے, تو پھر وہ کسی گیدرنگ میں ملے, اس نے کہا یار چل یہ رہا ہے بھائی, میں نے بھی تو مطلب کچھ ٹرینڈ میں آنا ہے نا, میں نے بھی تو فالوورز بڑھانے ہیں. اس طرح ایک بڑے پاپولر یوٹیوبر ہیں, ملینز چھاپ رہے ہیں آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ, ورکر ٹائپ یوٹیوبر ہیں ان کے. تو ان سے میں کوئی 8-9 سال سے ان کو جانتا ہوں میڈیا کے تھرو ہی. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنا دی بلوچستان میں مسنگ پرسنس پر, اور اس کے بعد میں وہ ڈر گئے بہت زیادہ. انہوں نے کہا یار اب کیا ہوگا, میں اٹھایا نہ جاؤں. تو مجھے کال کی آدھی رات کو اور کہا یار یہ میں نے یہ کر دیا, کیا کروں. میں کہا ایزی ہو جاؤ, کیا ہوا ہے. اگر کوئی ریشنل بات کی ہے, کوئی ایویڈنس والی بات کی, کسی کو گالی نہیں دی, تو یو نو یو سی کچھ نہیں ہوتا ایسا. تو آل آف اے سڈن 1-2 سال بعد ان کا بھی وہ ساری رائٹس ویٹس پیچھے رہ گئے, اور اچانک سے وہ بالکل یہ نیریٹو بولنا شروع ہو گئے. ان کے فالوورس جو ہے نا 4 ٹائمز گرو کر گئے, اور مجھے فون پہ کہہ رہے ہیں کہ یار 7 لاکھ 8 لاکھ مہینے کا آتا برا لگتا ہے تجھے کیا. میں نے کہا نہیں یار, میں کہاں سے آ رہا ہے. تو اس نے کہا یہ کرنا بھائی, یہ چل رہا ہے, تو پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے اپنے, جا کے لسٹ نکال لے جو لوگ ان کا نیریٹو بول رہے ہیں اور جو ان کے خلاف بول رہے ہیں, اور کمپیئر کر لے کہ کتنے سبسکرائبرز ان کے ہیں اور کتنے ان کے ہیں. تو بھائی عقل کو ہاتھ مارو, کوئی میڈیا میں کام کرنا یہ نہیں چلے گا. میں کہا ٹھیک ہے, گڈ لک یار. اور پھر لوگ بگ تھنگ, لوگ ہمیں ہی بولتے ہیں کہ تم لوگ اٹینشن کے لیے بولتے ہیں, سر ہم پاگل ہیں, ہمیں نہیں پتا یہ اٹینشن کہاں ملتی ہے بھائی, اس سے کمپیئر تو کرو. اور میں تو میڈیا انڈسٹری میں دوسرے اینڈ پہ بھی ہوں نا, سیلیبریٹیز اینڈ آل آف دوز, وہ یہی باتیں کرتے ہیں, بولتے ہیں بھائی اگر ہماری فلم لگے گی کینیڈا میں, یو ایس اے میں, ہم ادھر جائیں گے, اور ہم نے یہاں خان کو برا بھلا بولا, ہمارا دماغ خراب ہے, ہم پاگل ہیں. بالکل. وہ آپ دیکھیں نا, ایک وہ اسپائرل آف سائلنس بھی ہوتا ہے نا جو کمیونیکیشن میں پڑھاتے ہیں, کہ اگر میرے کمرے میں 8 لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے گریٹ مین, میرے پاس وہ ہے ہی نہیں, یو نو میں کیسے کھڑا ہو جاؤں گا ان سب کے سامنے. سو آئی گیو مائی سیلف ان, کہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگری کرو, بچ جاؤ ان سے. تو وہ کنفرنٹیشن اتنی ہر کوئی نہیں کر سکتا, اتنا ڈس ایگریبل ہر کوئی نہیں ہوتا جو لوگوں سے ڈس ایگری کر سکے, اس کی پاور بھی ہو اس کے اندر. اور یہ ایک ٹوٹل سیلیبریٹی کلچر ہے. ابھی یہ جو آپریشن ہوا ہے زمان پارک میں, اس کے حق میں جو ٹویٹس آئی ہیں, اس میں یوٹیوبرز بھی ہیں جو کہ اس طرف آ گئے ہیں, اس میں شوبز والے بھی ہیں, وہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جو کہہ رہے تھے سموسہ نہیں کھانا چاہیے, وہ بھی ایک دم سے پی ٹی آئی کے ہو گئے ہیں. بیکاز ہی ہیز گاٹن دی آئیڈیا کہ بھائی جان اگر میں اس کے خلاف اگر اس کے حق میں بول پڑا نا تو میرا سارا کریئر ایک طرف, وہ ایک دم سے میں صبح اٹھوں گا نا تو وہ 4 گنا بڑھ جائیں گے فالوورز. وہ بھائی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ لگانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3-4 دن میں 10-12 دن میں کہ کیا بھائی, اس کے بعد تو ہوا ہی نکلے. میرے خیال سے وہ اسپیچز ریپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, اگر 10 بار وہ دن میں کر سکتے ہیں. Everybody is well aware of our opinions about PTI, but جو آپریشن ہو رہا ہے, تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے بھائی, آج سید مزمل صاحب آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے تھوڑا سا نا ہمیں ایک ڈائریکشن نہیں دی ہے کہ بھائی اگر آپ نے فیمس ہونا ہے نا پاکستان میں, تو بالکل بھائی عمران خان ہی ہے, تو باقی تو سب بھائی گٹا مٹی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی. تو بھائی آپ راتوں رات آسمانوں میں بھائی سیر کر رہے ہوں گے, یہ چیز انہوں نے بہت بہتر بتائی ہے. پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ آپ دیکھ لو نا کہ سب سے زیادہ جو ستارہ گردش کر رہا ہے نا وہ عمران خان کا ہی کر رہا ہے, کیونکہ جو بھی اس کے اگینسٹ جاتا ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں وہ ایک دم ہی فیل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سارا ایک پڑھے لکھے جو لوگ ہیں, طبقہ ہے, وہ اس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ بھی تقریباً کنٹرول اس کا ہی ہے. اور آپ دیکھو نا, ہم نے لاسٹ ایک یہاں پہ ایک بہت بڑا اسپیکر تھا, اس کا نام تھا قاسم علی شاہ, وہ اس کے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو سنتے تھے, باقاعدہ موٹیویشنل اسپیکر تھا, اور لوگ اس کی ایک ایک بات کے اوپر فوکس کرتے تھے. وہ ہمیشہ یہی سکھاتا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ کوئی نوکری شوکری نہیں کرنی, آپ نے جسٹ اپنے بل بوتے کے اوپر ایک اچھا بزنس کرنا ہے, لوگ تھوڑی محنت کرنی ہے, مطلب اس طرح کی ایک جو موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ سکھاتا تھا.
تو کیا ہوا کہ وہ مطلب عمران خان کو ملا, اس نے مطلب اچھا رسپانس آیا, لوگوں نے ایک رات کے اندر اس کو آسمان پہ اٹھا دیا کہ بھائی یہ دیکھو خان کو مل گیا ہے, مل کے آ گیا ہے. ساتھ ہی اس نے کیا کیا, بدقسمتی اس کی بیچارے کی کہ وہ دوسرے دن شہباز شریف کے پاس چلا گیا. وہی ویڈیو اس کی جو ہے نا وہ ایک دن میں جو اس نے لگائی تھی عمران خان کے ساتھ, وہ تقریباً کو لاکھوں میں گئی, اور جب وہ شہباز شریف کے ساتھ ملا تو وہ ہزاروں میں گئی. تو بات یہی ہے کہ یہاں پہ اس کا تھوڑا سا نیریٹو چینج ہو گیا. پھر اس کی بدقسمتی وہ بول گیا, وہ تھوڑا خلاف بولا, اس کو 4-5 دن میں ایسا تڑکا لگا کہ اس نے معافی مانگ لی. اس نے کہا کہ میرے بچوں کو اسکول میں لوگ جو ہے نا وہ ٹارچر کر رہے ہیں کہ آپ کا والد جو ہے نا وہ بکاؤ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس حد تک وہ پریشان ہو گئے. پھر اس کی بدقسمتی اس نے کیا کیا کہ اس نے ساتھ ہی گورنمنٹ کی جاب وہاں سے ایک عہدہ لے لیا چیئرمین شپ کا. تو بھائی بات کرنے کا مقصد جو وہ اس نے ایک پورا نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ میں ایک مطلب آپ بزنس کریں, یہ کریں, اور ساتھ ہی وہ خود گورنمنٹ جاب کے اوپر جا کے بیٹھ گیا ادھر سے, جب اس کو مطلب لان تان ہونے کے باوجود, لیکن وہ فیل ہو گیا. تو بات یہی ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا یہ سسٹم ابھی کے لیے چل رہا ہے. اب جس طرح سید مزمل صاحب بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک بہت بڑا گراؤنڈ لیول بنایا ہوا تھا, ایک ڈائریکشن وہ دیتے تھے, ایک میڈیا کو ڈائریکشن وہ دیتے تھے, اور اس حساب سے سارا پاکستان کا سسٹم چلتا تھا. اب وہ بھی فیل ہے. نہیں, موٹیویشن تو وہ کافی بیچارہ کرتا تھا, اور اس نے عقل بھی کافی کا نکالا ہے کہ آپ خواب دیکھیں, بڑا سوچیں, خواب دیکھیں, ہر چیز بیچ دے. وہ ایک بیچارے نے کھوتا ریڑا بھی بیچ دیا تھا اس کے چکر میں کہ خواب دیکھو, خواب دیکھنے سے بڑے خواب دیکھو اور پورے ہو جاتے ہیں. ایک سال وہ سڑکوں پر گھومتا رہا لیکن اس خواب دیکھتا رہا, کوئی پورا نہیں ہوا. پھر بیچارے نے کھوتا ریڑی لیا تھا. تو ایسے ایک اسپیکر بھی ہمارے ایسے موٹیویشن جو کرتے ہیں نا, وہ بھی غریبی والا کرتے ہیں کہ خواب دیکھو, پتہ نہیں کون سے خواب دیکھو. خواب دیکھنے سے بھی کچھ ہوتا ہے, بڑے خواب دیکھو. بندہ خواب دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے. ادھر پورے کرنے میں کیسے, لیکن دیکھو نا بھائی کل کی بات ہے, ادھر لوگ بیچارے آٹے سے کافی ذلیل ہو رہے ہیں. آٹا نہیں لوگوں کو مل رہا, لوگوں کو گھی نہیں مل رہا. ایک سڑکوں پر لوگ جیسے ایسے نہیں, جیسے جنگ کا نہیں مطلب کہ سما ہوتا ویسا بنا ہوا ہے. تو ان کو دیکھو, یہ اپنی باتوں میں کیسے مصروف ہے کہ اس کو پکڑ لو. ان کا بھی ٹارگٹ عمران. یار کل نا میں آپ کو بتاتا ہوں, کل میں ادھر بھائی گیا تھا شہر والے سائڈ, تو وہاں ویسے انہوں نے بولا تھا کہ فری آٹا دینا ہے تو اپنی رجسٹریشن بھائی کروا لیں. تو بھائی میں گیا تو اتنی بھائی پولیس کے 2-3 ڈالے کھڑے ہوئے, اتنی پولیس, اتنے لوگ, بھائی روڈ بھرا ہوا. میں نے کہا بھائی کو بڑی لڑائی ہوگی, بہت بڑی ادھر لڑائی ہو رہی ہے بھائی. اور جب نزدیک گیا تو پتہ چلا بھائی رجسٹریشن ہو رہی ہے, ان کو فری آٹا بھی ملنا ہے. تو ایسے لوگ ایک دوسرے کو بھائی دھکے دے رہے ہیں, اتنی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں. صرف ایک بھائی انہوں نے 10 کلو انہوں نے کہا بھائی آٹا دینا. اور دیکھ لیں انہوں نے بھائی مال ایک ایسا بنایا ہوا ہے پاکستان کا, 10 کلو آٹے یار پتہ نہیں کون ان کا پیچھے سے پلانر ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اب دیکھ لو یہ یہاں پہ فری آٹا جو ہے نا وہ انہوں نے ایک اسکیم شروع کی ہوئی ہے, اور لوگوں کو ایسا, اور 2 دن سے یہ سٹارٹ ہوا, اور 2 دن میں 3 بندے جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ بھگدڑ کے اندر. اور پولیس والے ایسے عورتوں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. یہ غریب کی توہین کر رہے ہیں یار, یہ کوئی اس کو فائدہ نہیں دے رہے, اس کی توہین کر رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں. جو مطلب صبح نکلتی ہے ایک عورت یا ایک جو ہے نا وہ بزرگ نکلتا ہے آٹا لینے کے لیے, وہ سارا دن بھگدڑ میں دوڑتا ہے, یا مطلب دھکے کھاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ. شام کو ایک بوری اس کو ملتی تو فائدہ کیا ہے. آپ نے اگر یہی کرنا ہے تو آپ نے جو ریٹ آپ آلریڈی لے رہے ہیں اس میں سے آپ 300-400 روپیہ کم کر دیں. غریب جو ہے نا وہ جو تھوڑا مشکل سے لے رہا تھا اس کو لینا ایزی ہو جائے گا. اب آپ ان کے تھوڑا سا مینٹلی سیٹ اپ دیکھیں, یہ کس طرح کے لوگ ہیں. ایک طرف جو ہے نا وہ فری دے رہے ہیں, اور جو دوسری طرف گورنمنٹ ریٹ تھا نا اس کو انہوں نے ڈبل کر دیا. مثال کے طور پہ اگر 10 کلو کا تھیلا ہے نا 600 کا, انہوں نے وہ 1200 کا کر دیا. اگر آپ پیسوں کے اوپر لیں گے تو وہ آپ کو 1200 کا ملے گا, اور اگر آپ ادھر فری لینے جائیں گے تو وہ پھر آپ کو سارا دن ذلیل ہونا پڑے گا, اور کوئی آپ کو 100% یقین نہیں ہے کہ آپ کو وہ شام تک ملے گا. یہ ایک عجیب سی جو ہے نا یہ انہوں نے ایک سسٹم شروع, ہمیں تو بھائی اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی. اور ساتھ ہی ایک پیٹرول والا سسٹم شروع کرنے لگے ہیں کہ بھائی جو امیر ہے اس کو پیٹرول پرائس جو ہے نا وہ 100 روپیہ زیادہ ملے گی, اور جو غریب ہے اس کو 100 روپیہ قیمت کم ملے گی.
تو یہ پتہ نہیں انہوں نے کس طرح ایک ہم فارمولا طے تو کر کے غریب تو عجیب ہی مائنڈ ہے وہ ہم تو- بائک پر آئے اب گا جو اور غریب جائے گا۔ امیر ہے ہمارے امیر بھی جو ہے نا وہ ہمیں اکثر غریب ہی نظر آتے ہیں گھر پہ اگر دیکھا جائے تو وہ نہ کو کسی مطلب وہ غریبوں کی طرح تو اس نے گھر بائکس وغیرہ رکھی نوکر کو بھیجے گا جاؤ بائک فل کرا کے لے آؤ تو وہ وہاں سے نکال کے اپنے گاڑی میں ڈال لے گا یہاں بھی ٹھیک بات ہے یار۔ ادھر بھائی ان کے مائنڈ کون نہ تو ایک متھے پر لکھا ہوا ہے کہ ہاں۔ یہ امیر ہے یہ غریب ہے۔ ہاں ہم تو یار بھائی میری غریب بات نہیں سنو، ہیں 70 ارب روپیہ جو ہے نا انہوں نے ابھی سیٹ کے اوپر لگا دینا فری آٹے کے اوپر تو بھائی آپ اب ایک وہ ٹائم تھا جب آپ رو رہے تھے کہ بھائی اس نے وہ پچھلا پٹھان جو ہے نا اس نے سبسڈی دے دے کے ملک کو تباہ کر دیا تو یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ سبسڈی نہیں ہے بس۔ کیوں آپ یہ ایسا کر رہے ہیں سب بھی بھائی یہاں پہ یہ سارے وہ بات کرنے والے بھی ایسے ہیں آگے سننے والے بھی ایسے ہیں اور یہ سب ایک گول مول ہے آپ بس انجوائے کریں کہ آپ نے اس طرح کا ملک ہاں کریٹ کیا ہوا ہے۔ خیر بھائی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔